السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ویورز، میں یہاں پر بنانے لگی ہوں کسٹرڈ چاٹ، فروٹ چاٹ جو ہوتی ہے بس وہی۔ تو ویورز، میں کسٹرڈ بنانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے یہی بناؤں گی کیونکہ اس کو فریج میں رکھ کے ٹھنڈا بھی کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ساری پریپریشن کروں گی، مطلب فروٹس وغیرہ کٹنگ کروں گی، اور پھر یہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کروں گی۔ تو روٹین کے کام جو ہیں وہ تو آپ دیکھتے رہیں گے۔ تو آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ تو ویورز، یہ جو ہماری زندگی ہے نا، کبھی کبھار اپنی چمک کھو دیتی ہے اور ہمیں پہلے جیسی خوشگوار محسوس نہیں ہوتی، اور اکثر اس کی وجہ باہر کا ماحول نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ وہ عادات ہوتی ہیں جو جانے انجانے میں ہم نے اڈاپٹ کر لی ہوتی ہیں۔ یہ عادات آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگی سے خوشیوں کو چھین لیتی ہیں۔ آج میں آپ کو 7 ایسی عادات کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں اور ہم سے ہماری خوشیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ماضی میں جینا۔ ہم کبھی کبھار اپنے ماضی کی یادوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ یادیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور سم ٹائم یہ تلخ حقیقت بھی ہو سکتی ہیں، جہاں سے ہمیں دکھ ملتا ہے اور اچھے وقتوں کو یاد کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہم مسلسل کسی بھی وجہ سے ماضی میں جیتے رہیں گے تو یہ ہمارے حال کو نظر انداز کر دے گی اور ہمارے حال میں موجود خوشیوں کو چھین لے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ پرانے وقتوں کے اندر اچھی باتیں بھی رہی ہیں اور بری باتیں بھی، لیکن پرانے وقتوں میں جینے سے اگر ہم حال کو نظر انداز کر دیں گے تو ہمارا دھیان حال کی خوشیوں کے اوپر، شکر گزاری کے اوپر، اور جو آج نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ہمارا دھیان وہاں پر نہیں رہے گا، اور اس طرح ہمیں ماضی میں جینے کی عادت پڑ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، ماضی جو ہے وہ گزرا ہوا وقت ہے اور چاہنے سے بھی گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ ہمارے پاس جینے کے لیے صرف یہ حال ہی ہے جسے ہم نے خوشگواری کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ گزارنا ہے اور صبر شکر کرنا ہے، اور ہماری فوکس ہمارے حال پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ماضی کی سوچوں میں بھٹکتا رہتا ہے یا آپ ماضی میں سے خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، ایسی ماضی کی یادیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، ان ساری باتوں کی وجہ سے آپ اپنے آج کو دکھی کر رہے ہیں، تو ابھی ٹائم ہے اپنی عادت کو آج ہی چینج کر لیں۔ اپنے آپ کو ماضی میں رہنے سے روکیں، کیونکہ ماضی میں رہنا آپ کی موجودہ خوشیوں کو چھین لیتا ہے اور آپ کو آج سے غافل کر دیتا ہے۔ اپنے آج میں جینا شروع کریں تاکہ آپ اپنی خوشیوں کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر اپنے آپ کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا۔ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے حالات کے ساتھ، ان کے پاس موجود جائز ناجائز سہولتوں کے ساتھ کمپیئر کر دیتے ہیں، تو یہ دوسری عادت ہے جو ہماری خوشیاں ہم سے چھین لیتی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی بہت بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس گاڑی ہے یا کوئی ویکیشنز کے لیے کہیں جا رہا ہے، یا کسی کے پاس بہت لگژری لائف ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اللہ پاک کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں اس نے رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو شکر جتنا زیادہ کریں تو کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں صحت مند زندگی عطا کی ہے۔ ہمیں ہر طرح سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ کو یہ ریئلائز ہوگا نا کہ کسی کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا ایک ایسا کھیل ہے کہ اپنے ہی گھر کو جو لوگ ہیں نا وہ ان سب کے پیچھے خراب و تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ اپنا مقابلہ جب کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں تو یہیں سے ساری غلطیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر کسی کو اللہ نے اس کی محنت کے مطابق پھل دیا ہوتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج اگر کوئی اچھے مقام پر ہے تو اس کے پیچھے اس نے کتنی محنت کی ہوگی۔ شارٹ کٹ کی بہت کم سکسیس ہوتی ہے، ہمیشہ کسی کی بھی کامیابی کے پیچھے اس کی بڑی محنت ہوتی ہے۔
جو کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ شارٹ کٹ والا انسان بہت ہی شارٹ کٹ رہ جاتا ہے اور آخر میں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بہت ہی برا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شارٹ کٹ کبھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کبھی کسی سے کمپیئر مت کریں۔ اور تیسری عادت جو ہمیں اپنی خوشیوں سے دور کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پرسنل دیکھ بھال جو ہے نا، سیلف گرومنگ، یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ اس ہیبٹ کو اپنے آپ سے دور کر دیں گے تو یہ بھی آپ کی خوشیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ایسا بالکل نہ ہونے دیں۔ اپنے آپ سے پیار کرنا، اپنا خیال رکھنا کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر ہم پورے گھر کا خیال رکھ سکتے ہیں نا، بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، شوہر کا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر سے ریلیٹڈ ہر چیز کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو اتنا حق تو ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں۔ ہماری جو آج کل کی زندگی ہے نا، وہ ایک بہت بیزی لائف بن چکی ہے۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے۔ بیزی لائف ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو لیم ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اگر ہماری اپنی خود کی کیئر نہیں ہم کریں گے تو اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے نا وہ ہمارے اپنے ہی ذہن پہ پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کے اندر خوشی اور ایک اطمینان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں کافی حد تک کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ سیلف کیئر میں آتا ہے جی اچھا کھانا، ایکسرسائز کرنا، نیند پوری لینا اور پانی اچھا انٹیک کرنا۔ یہ سب سیلف گرومنگ میں آ جاتا ہے اور یہ سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم بہت ایزیلی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں اور سب کچھ اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم پہلے ہسبینڈ کو یہ چیز دے دیں، باقی فیملی ممبرس کو دیکھ لیں یا پھر اپنے بچوں کو دیکھ لیں۔ دیکھیں، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن اگر آپ کی اپنی صحت بہتر نہیں ہے تو ایٹ دی اینڈ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ سب کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر سٹریس اور ڈپریشن زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خوشگوار زندگی نہیں گزار رہے تو آپ یہ ساری ہیبٹس اپنے اندر لے آئیں، اس سے بہت زیادہ پازیٹیوٹی آپ کے اندر آئے گی۔ 4 نمبر پہ ہے نیگیٹیو سوچنا۔ یہ بھی ہماری خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو نیگیٹیوٹی کو ہم اپنے اندر سے کیسے دور کر سکتے ہیں یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ہم نیگیٹیو ہو کر سوچیں ہی کیوں کہ جس سے نہ تو کسی کا فائدہ ہو تو نہ ہی نقصان، بلکہ ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں نیگیٹیو سوچ کر۔ تو جناب یہاں پر میں حفصہ کے لیے بنانے لگی تھی سوئیاں۔ ویسے تو اس ٹائم پہ حفصہ روزانہ دودھ پیتی ہے فیڈر، تو آج چونکہ مہمان آئے ہوئے تھے تو بس ذہن میں نہیں رہا تو دودھ منگوا لیتے، لیکن یہاں پر ابھی 1 بجے کا ٹائم ہے تو میں نے کہا اس ٹائم اب کون جائے گا دودھ لینے کے لیے، ختم ہو گیا تھا۔ مہمانوں کے بھی چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے تو بس وہ یوز ہو گیا۔ پھر میں نے ایسی کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوتی ہے جو میں حفصہ کو کسی ایسے ٹائم پہ بنا دوں جب اور کچھ بھی نہ ہو، تو چلو میں ایسے پھر بچے کو رلانا کیا، چلو اس کو کچھ نہ کچھ بندہ بنا کے دے دے، تو میں کوئی نہ کوئی چیز لازمی رکھتی ہوں گھر پر۔ تو پھر میں نے بس سوچا کہ چلو حفصہ کو یہ بنا دیتی ہوں تو پھر سو جائے گی کھا کے اور سوئی رہے گی۔ تو اسی دوران اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ جی میں نے یہاں پر سوئیوں کو بھون کے آئل کے اندر تو پانی ڈال دیا ہے، اس کے بعد چینی بھی، اور ابھی اس کا پانی جب ڈرائی ہوگا تو میں اس کو دم پر لگا دوں گی، 2 سے 3 منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی، اس کے بعد چولہا بند کر دوں گی اور سوئیاں ریڈی ہو جائیں گی۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ نیگیٹیو سوچیں سوچ کر ہم جو ہیں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، تو اگنور کرنا میرے خیال سے تو یہ سب سے اچھا کام ہے کہ ہر چیز کو اگنور کر دیں، کیونکہ اس کا صلہ تو ہمیں اللہ پاک نے دینا ہے، نہ کہ کسی انسان نے دینا ہے۔ تو ہر معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، ایک بار چھوڑ کر دیکھیں، انشاءاللہ پازیٹیوٹی ضرور آئے گی۔ تو ہر نیگیٹیو چیز کو سوچ کر ہم اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں اور اپنے ذہن کو بھی خراب کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں نہیں سوچنی چاہیے۔ 5ویں نمبر پر ہے ہر کسی کو خوش رکھنا۔
لوگوں کی خوشیوں کا زیادہ خیال رکھنا اور اپنی خوشیوں کا دشمن بن جانا، مطلب اپنا بالکل بھی خیال نہ رکھنا۔ اگر آپ ایسی کوششیں کرتے رہیں گے تو یہ کوششیں آپ کو تھکا دیں گی اور آپ کی خوشیوں کو ختم کر دیں گی۔ اگر ہم اس کوشش میں لگے رہیں گے کہ ہم دوسروں کو خوش رکھیں تو یہ ایک ہماری خوش فہمی ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ اس کے پیچھے بھاگنے سے ہماری اپنی صحت اور خوشیاں تباہ ہو جائیں گی، لیکن کوئی دوسرا کبھی بھی ہم سے خوش نہیں ہوگا۔ تو اپنی خوشی کو زیادہ پریورٹی دیں، نہ کہ دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں۔ چھٹے نمبر پر اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دینا، ضرورت سے زیادہ کام کرنا، یہ بھی آپ کی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف رکھنا، کچھ لوگ تو اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسا نہیں سمجھتے۔ ایسا کرنے سے لوگ مسلسل اس دوڑ میں لگے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں آرام کرنا اور تفریح کرنا اور ریلیکسیشن کی جگہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس دوڑ میں آپ لوگ تھک جاتے ہیں اور آپ خود کو خوشیوں سے دور محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مصروف رہنے سے آپ بہت زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے، آپ کے اندر بہت زیادہ کریٹیوٹی نہیں آ سکتی۔ اس کے برعکس جو لوگ ریگولرلی بریکس لیتے ہیں کام میں، وہ ہیلدی بھی رہتے ہیں اور خوشگوار زندگی بھی گزارتے ہیں۔ آخر میں 7ویں عادت کہ اپنے شوق کو نظر انداز کر دینا، ہر طرح کی ہر چیز کے لیے ان کی قربانی دے دینا۔ آپ اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کرتے ہیں، اسے اپنے دل میں ہی کہیں دفن کر دیتے ہیں، یہ بھی خوشیوں کو ختم کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی شوق ضرور ہوتا ہے، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا، اور اپنے شوق کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جن کے لیے اپنے شوق قربان کرتے ہیں وہ آپ سے راضی کبھی بھی نہیں ہو سکتے، تو آپ اپنے ارمانوں کا گلا کیوں گھونٹ رہے ہیں؟ اپنے جائز شوق ضرور پورے کریں، اپنے دل و دماغ کی خوشی اور صحت کے لیے۔ تو ویورز، یہاں پر رات کا ٹائم ہے تو مجھے کافی بھوک لگ گئی تھی، تقریباً 2:30 سے 3 بج رہے ہیں، تو عمر اس ٹائم کام سے آتے ہیں، تو پھر مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے ان کو بولا میرے لیے کچھ لے آنا، تو انہوں نے زنگر برگر بنا کر لے آئے۔ یہ وہی ہیں جو وہ خود لگاتے ہیں، اور مجھے ان کے علاوہ کسی کا بھی زنگر جو ہے وہ پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا مجھے۔ تو ایک تو تسلی بخش میری آنکھوں کے سامنے دھلتا ہے، اور سب جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کیسے کیسے کرتے ہیں، تو بہت ہی مزے کا ان کا برگر ہوتا ہے۔ تو مجھے اتنا مزہ آیا کھاتے ہوئے، مجھے کیچپ یاد ہی نہیں رہی، یہ وہیں کی وہیں پڑی ہے۔ خیر، میں آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتی ہوں، تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔